17 اگست ہے۔ ایک میر کا 136ویں غزل کا شعر آج فاروقی صاحب کا نے جو چوز کیا ہے، اس نے بڑے بڑے ڈائریکشن میں ہمیں پرولتا ہوا پھینک دیا، تو وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ ہے بہت ہی مزے کی بات چیت، میرا یہ خیال ہے جتنی میں نے ابھی تک باتیں کی ہیں کوئی اتنی خاص تو نہیں تھیں، لیکن ان میں یہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ بلاغت ایک طرح سے آئی ہوئی ہے، کیونکہ اس میں کراس پالینیشن بہت ہے آج کے شعر میں، یعنی ادھر کا لٹریچر ادھر اور ادھر کا لٹریچر ادھر، اور وہ جو ایک ازلی ایک بحث ہے کہ کیا ایک زبان کیا جو شاعری ہے دوسری میں ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی یا کیا، یا تو وہ اس قسم کی بھی بات بیچ میں کیونکہ فاروقی صاحب نے چھیڑی تو اس کو ہم نے مزید کھوجا۔ شعر بہت سطحی طور پہ بڑا سادہ سا سمپل سا ہے، لیکن اس میں پرتیں اس کی کھلتی چلی جاتی ہیں، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے جب آپ ان کی ایگزیجسس کو فالو کرتے ہیں۔ شعر ہے کہ صاحب، پاؤں چھاتی پہ میرے رکھ چلتا، یا کبھو اس کا یوں گزارا تھا۔ کہنے لگے اس میں الفاظ کی دوسرے مصرے میں فاروقی صاحب کہتے ہیں الفاظ کی نشست اتنی عمدہ رکھی ہے کہ کئی معنی پیدا ہو گئے۔ اب مصرع سن لیجئے دوبارہ، لکھ ڈالیے تو اور بھی مزہ آئے گا۔ یا کبھو اس کا یوں گزارا تھا، میرا جی چاہتا ہے اب میں ٹہلوں اپنے ٹیرس پہ اور اور اپنی تون سہلاتا رہوں اور کہوں کہ یہاں کبھو، تون پہ نہیں لیکن یہاں میری زندگی میں، یہاں کبھو اس کا یوں گزارا تھا۔ بڑا مصرع ہے صاحب۔ تو کہنے لگے اتنا عمدے رکھی گئی کہ کئی معنی پیدا ہو گئے۔ وہ کیسے؟ ایک معنی کیا ہے جی؟ ایک وقت وہ تھا کہ میں اتنا خوش نصیب تھا کہ وہ میرے سینے کو پامال کر کے گزر جاتا تھا، یعنی میرے سینے کو اس کی قدم گاہ بننے کا مبارک فخر حاصل تھا۔ دوسری انٹرپریٹیشن کیا ہوئی؟ یہاں کبھو اس کا یوں گزارا تھا، یعنی وہ یہاں سے کبھی کبھی یوں گزرتا تھا، میرے سینے پر پاؤں رکھ کر نکل جاتا تھا۔ تیسری انٹرپریٹیشن کیا ہوگی؟ میں کبھی کبھی راستے میں پڑا ہوا اس کی راہ روکنے کی کوشش کرتا تھا اور وہ مجھے ٹھوکر مار کر نکل جاتا تھا۔ یہاں کبھو اس کا یوں گزارا تھا، یہاں سے اس کا گزر اس طرح کب ہوا؟ یہ چوتھی انٹرپریٹیشن ہے۔ یہاں سے اس کا گزر اس طرح کب ہوا کہ وہ آئے اور میرے سینے کو اپنے قدم سے پامال کرے، یعنی مصرع ثانی میں استفہام انکاری ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا تھا استفہام انکاری کہ یہاں کبھو اس کا یوں گزارا تھا، نہیں تھا۔ پانچواں، ایک زمانہ وہ تھا جب ہم وہ ایک ساتھ رہتے تھے اور وہ مجھ سے اس قدر مانوس یا بے تکلف تھا کہ یہ اختلاط جو ہے میر صاحب کا بھی بہت پسندیدہ لفظ ہے، مختلط اختلاط، یہ فاروقی صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں کہ بے تکلف تھا کہ اختلاط کے عالم میں میرے سینے پر پاؤں رکھ دیتا تھا۔ کیا چونچلے بازی ہو رہی ہے صاحب۔ چھٹا ہے کہ تھا بمانی ہوتا، فرض کیجئے تو معنی یہ نکلتے ہیں، یعنی تھا ہوتا، یعنی یہاں کبھو اس کا یوں گزارا ہوتا، اگر کہہ دیں، اگر نثر میں لکھیں ہوتا، معنی یہ نکلتے ہیں کاش اس کا کبھی یوں گزار ہوتا کہ وہ میرے سینے پر پاؤں رکھ کر نکل جاتا تھا۔ تھا بمانی ہے، یہ باریکی کی بات ہے بہت، اردو کا معروف روزمرہ ہے، یعنی تھا بمانی ہے میں استعمال ہونا جو ہے۔ اب وہ اس کے ایک شعر کے انہوں نے حوالہ دیا، میں نے جا کے ڈگ کیا جس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کھوج کے لایا ہوں وہ شعر، بہت عمدہ شعر ہے کہ تلا تم آنکھ کے صدرنگ رہتے تھے تجھ بن، تلا تم آنکھ کے صدرنگ رہتے تھے تجھ بن، کبھو کبھو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا، تلا تم آنکھ کے صدرنگ رہتے تھے تجھ بن، کبھو کبھو جو یہ دریائے خون چڑھا کرتا۔ میں اٹیمپٹ ہو رہا ہوں بہت کہ میں اس کی بات چیت میں گھس جاؤں، لیکن یہ میں نے بس شعر سنا کے میں آگے بڑھوں گا کہ وہ یہ اس سے کیسے کنیکٹڈ ہے، پھر کسی وقت کروں گا، میں نے مارک کیا ہوا ہے یہ تمنائی قدیم اردو ہے یہ، وہ کہتے ہیں کہ تھا کو ہے میں استعمال کرنا۔ ایک اور شعر کہہ رہے ہیں، وہ ملاحظہ فرمائیے اس کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آنکھوں میں اپنی رات کو خوناب تھا سو تھا، جی دل کے اضطراب سے بیتاب تھا سو تھا، ساون ہرے نہ بھادوں میں ہم سوکھے اہل درد، سبزہ ہماری پلکوں کا سیراب تھا سو تھا۔
اب یہاں اس کو آپ اگر لکھ لیں اور پڑھ لیں اور اس کو ہے لگا کے دیکھیں تو آپ کو لطف آئے گا. اب جو فاروقی صاحب نے جو بات کی جس کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا سیشن تھوڑا سا غیر معمولی، وہ یہ ہے کہ کیونکہ فاروقی صاحب انگریزی زبان کے بھی استاد تھے، ویسٹرن لٹریچر پہ بھی حاوی تھے، عسکری صاحب وغیرہ کے شاگرد رہے ہیں، میرٹھ کے اسکول وغیرہ کے، تو بڑے اولڈ اسکول پولی میتھ ہیں. تو انہوں نے ایک دم جناب کیا بات بیچ میں ڈال دی یا کیا چیز رکھ دی ہے انہی کی زبان میں، کہنے لگے کہ مشرق و مغرب کا فرق دیکھنا ہو تو اس شعر کے سامنے بودلیر کا ایک سونٹ رکھ دیجیے. واہ جی واہ. ہم ظاہر ہے یہ سونٹ پھر ہم کھوجنے میں گھس گئے. ہمارے پاس ان کی بودلیر صاحب کی ایک کتاب ہے بہت پرانی جو ہم نے سینٹ مارک سے اٹھائی تھی. ایک رات بڑی بارش کی، بڑی بری بوسیدہ حالت میں 1933 کا ایڈیشن ہے یہ ہمارے پاس، وہ بھی پڑھیں گے آپ کو. اور اس کے ٹرانسلیٹر جو ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے گوگل پہ، بیرسفورڈ ایگن اور باور ایلکاک کا. لیکن بودلیر کو بے پناہ بہت لوگوں نے ٹرانسلیٹ کیے، امنگ دیم جو مشہور ہیں اسٹیفن جارج اور ایڈنا سینٹ ونسنٹ وغیرہ نے. تو بودلیر بہت بڑا کیونکہ جائنٹ تھا. تو اب پہلے میں یہ پڑھوں گا جو فاروقی صاحب نے یقیناً یہ انگریزی کا جو ہے ایک جو ٹرانسلیشن اس میں سے کیا ہوگا، اور پھر میں انگریزی کا پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ فاروقی صاحب اس فن پہ بھی حاوی ہیں. بھئی واہ، سن لیجئے آپ ذرا، بہت مزے کی سونٹ ہے کہ اپنے بلکھاتے مرواریدی ملبوس میں وہ یوں محو خام ہے جیسے رقص کر رہی ہے، لمبے لمبے سانپوں کی طرح جو مقدس جادوگروں کی چھڑیوں کے زیر و بم کے ساتھ لرزتے اور جھومتے ہیں. ریگستانوں کی دھندلی نیلی ریت کی طرح انسانی دکھ درد کے احساس سے قطعی بے پرواہ، سمندروں کے مد و جزر کے لمبے لمبے جالوں کی طرح وہ ایک انداز استغنا سے اپنی قامت کو کشیدہ کرتی ہے. اس کی دمکتی ہوئی آنکھیں جادو کے جواہرات کی بنی ہیں، اور اس کی حیرت زا علامتی تنیت میں جہاں معصوم فرشتہ اور قدیم ابوالہول ایک دوسرے میں گم ہیں، جہاں خالص سونے فولاد اور الماس کے سوا کچھ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روشن جیسے کوئی بے مصرف ستارہ، بانجھ عورت کی برفانی شان شہانہ. دستی دستی جس کو کہتے ہیں ہماری طرف، میں آپ کو انگریزی کا اس کا ٹرانسلیشن سناتا ہوں. In her trailing robes, iridescent and billowing, even though she walk, yet she seems to dance, like those long serpents which in falling rhythm hang swaying from the end of the cursed juggler's rod. As bada image hai sahab, as drear desert sand and monotonous azure that witness unheeding man's burning pain, as the long billows that weave the sea's pattern unconcerned and careless she unfolds her body's length. Of shining metal are her polished eyes, strange is her nature, symbolic amalgam of angel unstained and sphinx undeciphered, fashioned of diamonds, gold, light and steel, and in her shines forever as a useless star the cold grandeur of the barren woman. کیا کہنے صاحب، بانجھ عورت کی برفانی شان شاہانہ. کبھی کبھی مجھے ریکھا میں وہ نظر آتی ایسی شان. کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میں شعر کا مقابلہ نظم سے نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ سرد مہر یا بے التفات معشوق کے بارے میں میر کا رویہ یہ ہے کہ وہ اپنا بدن اس کے قدموں تلے پامال ہونا سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں. بودلیر کا معشوق بھی محو خرام ہے. اس کے ملبوس اور انداز خرام دونوں میں سانپوں کے بل کھانے اور جھومنے کا انداز ہے. وہ سرد مہر بھی ہے، لیکن بودلیر کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ یہ بل کھاتے جھومتے سانپ میرے بدن میں لپٹ جائیں. ویری گڈ. وہ اپنے معشوق، بلکہ میر کیا تو بہت ہی عمدہ سانپ کو سے جب ملایا ہے میر نے تو اس کو پیار سے کیا ہے کہ اس کے جو ایک میٹافور اکثر یوز کیا ہے بالوں کے لیے کہ یاد زلف یار جی مارے ہے دل. اس کو تو سانپ بڑا انڈیئرنگ لگتا ہے جو اس کے زلف کا ہے، یاد زلف یار جی مارے ہے. میر سانپ کے کاٹے کسی ایک لہر ہے
وہ تو کہتے ہیں الٹیمیٹ نشہ ہے، سانپ کے کاٹے کسی ایک لہر ہے. اب اس میں لہر اور بال، ان میں ایک ضلع ہے، اور مارے سانپ کو کہتے ہیں. خیر وہ ایک اپنی جگہ ایپک شعر ہے جس کو آج کل بچے کہہ رہے ہیں ایپک. تو کہتے ہیں لیکن بودلیر کو یہ تمنا نہیں ہوتی کہ بل کھاتے جھومتے سانپ میرے بدن میں لپٹ جائیں. میر کو شاید ہو جاتی ہے، میں کہہ رہا ہوں وہ اپنے معشوق کو حاصل نہیں کر سکتا تو اسے اس بات کی بھی تمنا نہیں کہ معشوق اسے پامال ہی کر دے. بودلیر کا رویہ مشرقی طبائع کو پسند نہ آئے گا. اس کے برخلاف میر کا وتیرہ خالص مشرقی ہے، کیونکہ مشرقی اور خاص کر ہند اسلامی شاعری میں معشوق اور خدا میں بہت کم فرق ہے. خدا کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں ان میں سے اکثر کو اور بعض کو محض تاکید یعنی ایمفیسس یا زاویے کی ذرا سی تبدیلی کے ساتھ معشوق کے لیے بھی کہا جاتا ہے. داغ نے اس نقطے کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے. اب جب فاروقی صاحب کسی شاعر کا ذکر کرتے تو میں ایک دم مسکرانا شروع کرتا، مجھے پتہ ہی چٹکی لیں گے، لیکن یہ غیر معمولی بات ہے کہ داغ کی یہاں انہوں نے تعریف کی ہے. ورنہ وہ غالب کی طرح، جیسے غالب نے اپنے خطوں میں کچھ شاعروں کا ذکر کیا ہے، فاروقی صاحب کی بھی عادت ہے، بلکہ انہوں نے تو ایک دو شاعروں کا لکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ دماغ چھوٹا ہے تو اس لیے بات نہیں کر سکے. anyway یہاں داغ کی وہ تعریف کرتے ہیں. واقعہ تو یہ ہے کہ صاحب شعر بھی عمدہ ہے کہ ہے وہی قہر، وہی جبر، وہی قبر و غرور، بت خدا ہیں مگر انصاف نہ کرنے والے. بھائی واہ واہ واہ. علاوہ بری مشرقی مزاج میں مغرب سے زیادہ خود سپردگی اور انکار خودی ہے. میر اور بودلیر کے زیر بحث اشعار کو ذہن میں رکھیں تو اس نقطے پر مزید بحث کی ضرورت نہیں رہی تھی، لیکن یہ ضرور دیکھیے کہ کیفیت دونوں کے کلام میں ہے، لیکن بالکل الگ الگ کی. ابہام بھی دونوں کے یہاں ہے، لیکن میر کا ابہام سادہ لفظوں میں امکانات رکھ دینے کی وجہ سے، سادہ لفظوں میں امکانات رکھ دینے کی وجہ سے، جیسے وہ تھا اور ہے اور یہ وہ. اور بودلیر کا ابہام اس کے استعاروں اور پیکروں کی وجہ سے ہے. شدت احساس اس قدر ہے کہ رنگا رنگ پیکروں کے علاوہ کسی طرح اس کا اظہار ممکن نہیں. میر کے یہاں بھی یہی صورت ہے، کبھی نظر آتی ہے، غالب کے یہاں اکثر. پاؤں چھاتی پہ میری رکھ چلتا، یہاں کبھو اس کا یوں گزارا تھا. یہ اگر بودلیر کی فرینچ کسی کو میرے دوستوں میں سے پہنچو، ایک دو کو میں جانتا ہوں جن کو ہے فرینچ، ان کو بھی میں یہ بھیجوں گا، تو اس کو فرینچ میں ذرا ہمیں پڑھ کے بھیجیے تو کیسا ہمیں لطف آئے گا. ظاہر ہم سمجھیں گے تو نہیں، لیکن اس کی جو آواز ہیں اس کا تو مزہ آئے گا. میں ایک دو کو جانتا ہوں جو مجھے کر کے بھیجیں گے، تو اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ کو بھی بھیج دوں گا. وہ پھر بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے عرصے اتنی دیر میرا ساتھ دیا، خاصا میں نے پش کیا آج کا وقت. بہت شکریہ.